سارا ہمارا ایک عالم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کر رہا ہے بیٹھ کے, آپ کو پتا ہے؟ میں نے خود ٹویٹ میں دیکھا ہمارا عالم کیا ہوا ہے کہ وہ کہ جی میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کیا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے, آپ دکھائیں. آپ اور کس لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سر؟ دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں. آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہا ہے دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ, آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل بات یہ ہے سر پولیٹیکل, میری بات سنیں, ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے, اس میں اس نے مجھے بلایا اور آپ ہیں وہ. ہاں جی. او تیرے کی تب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کر رہے ہیں جو عموماً کوئی نہیں بتاتا, مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر جائزہ, ہر گفتگو مکمل حقیقت پر مبنی ہو. بالکل صحیح. اور جو بھی جب اس گفتگو کو شروع سے آخر تک سنے گا تو وہ خود جان جائے گا کہ یہ باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائیں. یہ سچی بات ہے, کیونکہ جن موضوعات پر ہم آج بات کرنے والے ہیں ان پر عام طور پر پردہ ہی ڈالا جاتا ہے. تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں, مطلب اس تفصیلی جائزے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا فرض کرے ایک بہت ہی صاف, شفاف اور میٹھے پانی کا قدرتی چشمہ ہے. اچھا. ایک ایسا چشمہ جو سب کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جس کا پانی پینا ظاہر ہر پیاسے کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے. ظاہر سی بات ہے, فطرت پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی. ہاں بالکل. لیکن پھر اچانک کوئی شخص اس چشمے کے گرد ایک بہت اونچی اور مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہے, ایک بھاری دروازہ لگا دیتا ہے اور خود اس دروازے پر پہرے دار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی خود کو اس کا مالک بنا لیتا ہے. بالکل. اب وہ اعلان کرتا ہے کہ پانی تو سب کا ہے, لیکن ملے گا صرف میری مرضی سے, میرے بنائے ہوئے اصولوں پر اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے. اور جو اس پہرے دار کی بات پر سر نہیں جھکائے گا اسے اس چشمے تک پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا, بلکہ پیاسا مار دیا جائے گا. بالکل, پیاسا چھوڑ دیا جائے گا. اور یہ جو چشمے کی تشبیہ آپ نے دی ہے نا, یہ دراصل ان تہلکہ خیز اور نہایت حساس دعووں کی بنیاد ہے جن کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں. مطلب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے معاشرے کے ایک مخصوص مذہبی طبقے نے, جسے عرف عام میں مولوی کہا جاتا ہے, مذہب جیسی آفاقی چیز پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہے. یعنی ایک طرح کی مونوپلی بنا لی ہے. بالکل مونوپلی. اور اس کے متقابل جو جماعت احمدیہ کے حوالے سے حقائق ہیں جنہیں اکثر چھپایا جاتا ہے, آج ان پر بھی روشنی ڈالیں گے. صحیح. اور دیکھیں, یہ موضوع اتنا اہم اس لیے ہے کہ یہ سیدھا انسان کے بنیادی شعور سے جڑتا ہے. مطلب دین, جس کا بنیادی مقصد ہی انسانیت, محبت, برداشت اور سچائی کا پیغام دینا ہے, آخر وہ ایک مخصوص طبقے کے ذاتی اثر و رسوخ اور کاروبار کا ذریعہ کیسے بن گیا؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے. علم اور حکمت کو عام کرنے کے بجائے ان پر پہرے کیوں بٹھا دیے گئے؟ اس پورے نظام کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مذہب کے دروازے پر کچھ گیٹ کیپرز یا دربان کھڑے ہو گئے ہیں. اور وہ گیٹ کیپرز یہ طے کر رہے ہیں کہ کون اندر آ سکتا ہے اور کون نہیں. بالکل. وہ طے کر رہے ہیں کہ کون دائرہ اسلام کے اندر رہے گا اور کسے باہر نکال پھینکا جائے گا. مطلب ممبر اور محراب کا استعمال کرتے ہوئے محبت کے بجائے نفرت اور جوڑنے کے بجائے تقسیم کا بیانیہ کیوں پروان چڑھایا جاتا ہے؟ دیکھیں, اس کیوں کا جو جواب ہے نا, وہ انسانی نفسیات اور طاقت کی کشمکش میں چھپا ہے. وہ کیسے؟ اگر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ مذہب کو کاروبار کیسے بنایا جاتا ہے, تو ہمیں خوف کی معاشیات یعنی اکنامکس آف فیئر کو سمجھنا ہوگا. خوف کی معاشیات, یہ دلچسپ اصطلاح ہے. جی, مطلب جب کوئی طبقہ عوام کو ڈراتا ہے, انہیں مسلسل یہ بتاتا ہے کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے یا پھلاں بیرونی گروہ ان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے, تو لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ڈرا ہوا انسان تو ویسے بھی جلدی قابو میں آ جاتا ہے. بالکل. عدم تحفظ کا شکار انسان ہمیشہ پناہ ڈھونڈتا ہے. تو یہ جو پہرے دار ہے نا, یہ خود کو اس پناہ گاہ کے محافظ کے طور پر پیش کرتے ہیں. اچھا, تو یہ سارا کھیل طاقت کا ہے. 100%. ان کی طاقت کا, ان کے سماجی رتبے کا اور ان کے مالی مفادات کا سارا انحصاری اس بات پر ہے کہ لوگ آزادانہ سوچنا بند کر دیں اور بس ان کی اندھی تقلید کریں. جی, بلائنڈ فالوئنگ, کوئی سوال نہ کرے. لیکن ذرا رکیے, اگر ہم ایک لمحے کے لیے منطقی انداز میں سوچیں تو کیا ان دربانوں کا ہونا کسی حد تک ضروری نہیں ہے؟ کس لحاظ سے؟
مطلب مذہب ایک بہت وسیع اور پیچیدہ موضوع ہے۔ اگر ہر عام شخص اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرنے لگے، خود ہی فیصلے کرنے لگے، تو کیا معاشرے میں ایک شدید قسم کا انتشار نہیں پھیلے گا؟ آخر رہنمائی کی ضرورت تو ہوتی ہے نا؟ یہ بہت زبردست اور بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، رہنمائی کی ضرورت بالکل ہوتی ہے، لیکن ایک رہنما اور ایک دربان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق واضح کریں۔ ایک سچا رہنما آپ کو راستہ دکھاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں نقشہ دیتا ہے اور آپ کو خود چلنے کے قابل بناتا ہے۔ وہ آپ کی عقل اور شعور کو بیدار کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے برعکس ایک دربان نقشہ چھپا لیتا ہے، راستے پر تالا لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، بس میری اندھی پیروی کریں۔ تو مسئلہ رہنمائی کا نہیں بلکہ کنٹرول کا ہے۔ بالکل، سارا مسئلہ ہی کنٹرول کا ہے۔ دربانوں کو سب سے بڑا خوف ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر عوام نے خود براہ راست اس چشمے تک رسائی حاصل کر لی، تحقیق شروع کر دی اور سوالات پوچھنے لگے۔ سوالات پوچھنے لگے تو ان کی یہ جو مصنوعی اجارہ داری ہے نا، یہ ریت کے محل کی طرح گر جائے گی۔ سوال پوچھنا اس اجارہ داری کے لیے موت ہے۔ یہ فرق واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یعنی علم کو روکا اس لیے جاتا ہے تاکہ کنٹرول برقرار رہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ خوف اور کنٹرول کی جو بات ہم کر رہے ہیں، یہیں سے ایک بہت بڑا اور نمایاں تضاد جنم لیتا ہے۔ ایک طرف کنٹرول اور جبر کا یہ نظام ہے، اور دوسری طرف اسلام کا وہ بنیادی اور سنہری اصول کھڑا ہے جو واضح طور پر کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ لا اکراہ فی الدین۔ بالکل، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ برداشت اور عدل کا یہ جو بنیادی درس ہے، یہ عوام تک مکمل طور پر پہنچایا ہی نہیں جاتا۔ اور اسے نہ پہنچانے کی ایک باقاعدہ وجہ ہے نا۔ کیا وجہ ہے؟ مطلب جب آپ کا پورا نظام ہی جبر اور خوف پر کھڑا ہو تو آپ لوگوں کو یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس آزادی اور انتخاب کا حق موجود ہے؟ ہاں، یہ تو ان کے اپنے نظام کے خلاف ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو اس اصول کو پس پشت ڈال کر اس کی جگہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک مخصوص گروہ کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے، اور یہیں سے اس پورے منظر نامے میں جماعت احمدیہ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ صحیح، باقاعدہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے۔ عوام کے جذبات کو بھڑکا کر ایک ہدف مقرر کیا جاتا ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل مسائل اور سوالات سے ہٹی رہے۔ اس حوالے سے جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ بہت توجہ طلب ہیں۔ مطلب جماعت احمدیہ جو خود کو اسلام کی حقیقی اور پرامن تعلیمات کا پیروکار کہتی ہے، ان کا ایک بہت واضح نعرہ ہے۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ جی بالکل، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اور یہ صرف ایک کھوکھلا نعرہ نہیں ہے، بلکہ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ جماعت عملی طور پر دنیا بھر میں فلاحی کاموں میں مصروف ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ مساجد تعمیر کر رہے ہیں، دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ہسپتال چلا رہے ہیں، اعلیٰ معیار کے تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں، اور بلا تفریق انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل اور مکالمے کی دعوت دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں ایک بہت گہرا نفسیاتی اور سماجی تضاد، جسے ہم کانٹراسٹ کہتے ہیں، ابھر کر سامنے آتا ہے۔ بالکل آتا ہے۔ مطلب ایک طرف وہ طاقتور طبقہ ہے جو منبر کا استعمال نفرت اور تقسیم پھیلانے کے لیے کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا گروہ ہے جو باقاعدہ ایک منظم انداز میں امن اور انسانیت کی بھلائی کا پیغام دے رہا ہے اور علمی مکالمے پر زور دے رہا ہے۔ تو پھر یہاں ہر باشعور شخص کے ذہن میں ایک بہت ہی حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ اگر ہم حالات کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک جماعت امن کا پیغام دے رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، ہسپتال اور سکول بنا رہی ہے، اور گالی یا تشدد کے بجائے دلیل اور مکالمے کی دعوت دے رہی ہے، صحیح، تو پھر ان کے خلاف اتنی شدید دشمنی کیوں ہے؟ ان پر اتنے سنگین الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ آخر امن اور مکالمے کی بات کرنے والوں سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ بظاہر واقعی ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ایک تلخ اور عالمگیر حقیقت میں چھپا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ سچ اور منطق ہمیشہ قائم شدہ ذاتی مفادات کے خلاف ہوتے ہیں۔ گہری بات ہے۔ جی، اگر ہم اس مخالفت کی نفسیات کو سمجھیں تو یہ خالصتاً نظریاتی یا دینی بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، وسائل اور کنٹرول کی بقا کی جنگ ہے۔
جب ایک گروہ دلیل، تحقیق اور مکالمے کی بات کرتا ہے تو وہ اس روایتی اندھی تقلید کے نظام کے لیے براہ راست ایک وجودی خطرہ بن جاتا ہے۔ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ؟ بالکل، وہ نظام جسے ان دربانوں نے صدیوں سے قائم کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر لوگ مکالمہ سنیں گے تو وہ قدرتی طور پر دونوں طرف کے دلائل کا موازنہ کریں گے۔ صحیح بات ہے۔ اور جب موازنہ کریں گے تو سوال پوچھیں گے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، سوال تو اس اجارہ داری کے لیے زہر ہے۔ بالکل درست۔ اس لیے حکمت عملی یہ نہیں ہوتی کہ مکالمے کا علمی جواب دیا جائے، بلکہ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ مکالمے کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے۔ مطلب بات چیت کا راستہ ہی بند کر دو۔ جی، اس سے پہلے ہی سماج میں اتنی زیادہ نفرت، اتنا زیادہ زہر پھیلا دیا جائے کہ لوگ دوسری طرف کی دلیل سننے کو یا ان کے فلاحی کاموں کو دیکھنے کو تیار ہی نہ ہو۔ اس مخالفت کا اصل مقصد عوام کو حقائق سے دور رکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کا اپنا بنایا ہوا بیانیہ چیلنج نہ ہو سکے۔ تو یہ دراصل ایک انتہائی جارحانہ قسم کی دفاعی حکمت عملی ہے۔ بالکل، ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے، تاکہ لوگ اس چشمے کی طرف جانے کا سوچیں بھی نہ۔ اور اس نفرت کو پھیلانے کی جو حکمت عملی اپنائی جاتی ہے وہ اس پورے مسئلے کا شاید سب سے تلخ اور خطرناک پہلو ہے۔ واقعی بہت تکلیف دہ پہلو ہے۔ یہ کوئی عارضی غصہ نہیں ہے، بلکہ معصوم بچوں کے کچے ذہنوں میں مدارس، محلوں اور گھروں کی سطح پر نفرت کے باقاعدہ بیج بوئے جاتے ہیں۔ بالکل۔ بچوں کو اس عمر سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ فلاں گروہ غلط ہے یا ان سے دور رہنا چاہیے، جبکہ ان بچوں کو خود ابھی دین کے الف بے کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اسے محض تعصب نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ذہنی غلامی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس ذہنی غلامی کی شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی نفسیات کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ جی بتائیں۔ مطلب بچپن میں جو بیانیہ یا عقیدہ انسانی ذہن میں بٹھا دیا جائے وہ اس کے لاشعور کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس نظریے کو حقائق کی بنیاد پر نہیں تولتا، بلکہ اسے اپنی شناخت کا حصہ سمجھ کر اس کا دفاع کرتا ہے۔ اس نفرت کو باقاعدہ ایک نصاب کے تحت نسل در نسل منتقل کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی آزادانہ طور پر سوچنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اسے اگر میں آج کے دور کی ایک جدید تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایک کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ مطلب اگر بچپن میں ہی کسی بچے کے ذہن کے سافٹ ویئر میں نفرت کا ایک مخصوص وائرس یا میلویئر انسٹال کر دیا جائے، زبردست تشبیہ ہے۔ تو جب وہ بڑا ہوگا اس کا دماغ ہر اس نئی اور منطقی بات کو، ہر اس دلیل کو وائرس سمجھ کر فوراً ڈیلیٹ کر دے گا جو اس کی بچپن کی اس کوڈنگ سے میچ نہیں کرتی۔ بالکل، چاہے آپ اس کے سامنے کتنے ہی حقائق، کتنی ہی سچائیاں کیوں نہ رکھ دیں۔ جی، اس کا اینٹی وائرس اسے قبول ہی نہیں کرے گا، اور اس خطرناک ذہن سازی کا جو عملی نتیجہ نکلتا ہے وہ معاشرتی زیادتیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ بہت درست تشبیہ ہے آپ کی۔ جب آپ معاشرے کے ایک بڑے حصے کا سافٹ ویئر اس طرح اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص گروہ کو انسان ہی نہ سمجھے تو پھر ظلم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پھیلائی گئی نفرت کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے افراد کو کس قدر شدید اور منظم ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واقعی ان پر توہین کے جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، ان کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ان کی عبادات اور عبادت گاہوں پر پابندیاں اور حملے کیے جاتے ہیں، اور انہیں معاشی اور معاشرتی طور پر بائیکاٹ کر کے بالکل الگ تھلگ کرنے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ جی، یہ سب اسی خوف کی معاشیات کا عملی مظاہرہ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ واقعتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والے حقائق ہیں۔ مطلب ایک طرف معاشرے کا دباؤ اور اکثریت کی طاقت ہے، اور دوسری طرف ایک اقلیت۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ اس تمام منظم ظلم و ستم کے بعد آنے والا رد عمل ہے۔ جی بالکل، رد عمل بہت اہم ہے۔ اتنی شدید مخالفت، جان و مال کا نقصان اور مسلسل اشتعال انگیزی کے باوجود اس نشانے پر موجود گروہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اور یہی وہ نازک موڑ ہے جہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتی ہے۔
دیکھیں، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی بھی گروہ کو اتنی شدت سے دبایا جائے تو عموماً رد عمل میں تشدد، بغاوت یا انتشار جنم لیتا ہے۔ فطری سی بات ہے، غصہ تو آتا ہے۔ بالکل، لیکن حیرت انگیز طور پر ان تمام زیادتیوں کے باوجود جماعت احمدیہ کا رد عمل ہمیشہ اور مستقل طور پر صرف صبر، دعا اور اپنے ملک کے قانون کی پاسداری پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ سڑکوں پر آ کے جلاؤ گھراؤ نہیں کرتے، نہ ہی نفرت کا جواب نفرت سے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کمزوری ہے یا کوئی اور بہت گہری نفسیاتی طاقت؟ یہ کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ دراصل جب ہم ان تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، یعنی ایک طرف سراسر جاریت، نفرت انگیز تقاریر، طاقت کا بے دریغ استعمال، اور دوسری طرف مستقل صبر، فلاحی کام، قانون کا احترام اور مکالمے کی دعوت، صحیح، تو یہ طرز عمل خود ایک بہت بڑی گواہی بن جاتا ہے۔ نفسیات بتاتی ہے کہ جو سچا ہوتا ہے، جسے اپنے دلائل پر یقین ہوتا ہے، اسے اپنی بات منوانے کے لیے کبھی جبر یا گالی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جبر ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو چکی ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ صبر اور قانون کی پاسداری اس بات کی دلیل ہے کہ سچائی کو وقتی طور پر طاقت سے دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جھوٹ چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، بالآخر حقائق کے سامنے بے نقاب ہو ہی جاتا ہے۔ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے گہرا نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم اب اس تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی جانب بڑھیں تو ان تمام حقائق کے بعد سب سے بڑا سبق کیا سامنے آتا ہے؟ میرے خیال میں تو سبق بہت واضح ہے۔ جی، میرے خیال میں جو بات پوری قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین فطرت کسی شخص، کسی طبقے یا کسی جبہ دستار والے کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بالکل نہیں، اور نہ ہی کوئی گروہ آسمانی خزانوں کی ملکیت کا دعویٰ کر کے زمین پر خدا کا ٹھیکیدار بن سکتا ہے۔ پانی کا وہ چشمہ جس سے ہم نے بات شروع کی تھی، وہ ہر پیاسے کے لیے کھلا ہے۔ 100% درست۔ اور اس پورے تجزیے کا سب سے اہم تقاضا، جسے ہم ٹال ٹو ایکشن کہہ سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ انسانوں کو اپنی دی گئی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اندھی تقلید سے باہر آنا چاہیے۔ بالکل، سنی سنائی باتوں پر، منبر سے لگائے گئے جذباتی نعروں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے بجائے ہر باشعور انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ خود تحقیق کرے، صحیح، تعصب کے چشمے اتار کر حقائق کو پرکھے، مطالعہ کرے اور ہر بیانیے کو دلیل اور انصاف کے ترازوں میں تولے۔ جب تک انسان خود سوچنا شروع نہیں کرے گا، یہ دربان اس کے ذہنوں پر یوں ہی قابض رہیں گے۔ اور یہ پیغام، یہ سبق صرف کسی ایک مخصوص گروہ کے بارے میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ آج کے اس دور میں معلومات حاصل کرنے والے ہر فرد کے لیے ایک عالمگیر اصول ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، انفارمیشن اوورلوڈ ہے ہر طرف۔ جی ہاں، ایسے میں بغیر تحقیق کے کسی بھی بیانیے کو اندھا دھند تسلیم کر لینا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے ذہنوں کے دروازے خود کھولنے ہوں گے تاکہ کوئی اور ان پر پہرا نہ بٹھا سکے۔ یقیناً۔ اور اس پوری گفتگو کا تجزیہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک نہایت ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ ایک ایسا سوال جس پر ہر اس شخص کو غور کرنا چاہیے جو سچائی کا متلاشی ہے۔ آج کے اس جدید ڈیجیٹل اور گلوبلائزڈ دور میں جہاں معلومات ہر شخص کی انگلیوں پر موجود ہیں، جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں کیا گیا دعویٰ چند سیکنڈوں میں چیک کیا جا سکتا ہے، جہاں سچ کو دبانا اب ماضی کی طرح آسان نہیں رہا، صحیح، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مستقبل میں اندھی تقلید اور مذہبی اجارہ داری کا یہ صدیوں پرانا نظام اپنا وجود برقرار رکھ پائے گا؟ بہت گہری بات ہے۔ یا پھر آزادانہ تحقیق، شعور کی بیداری اور ٹیکنالوجی کی طاقت بالآخر ان تمام مصنوعی رکاوٹوں اور دربانوں کو گرا دے گی جنہیں انسانوں کو بانٹنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا؟ یہ ایک ایسا طاقتور سوال ہے جو یقیناً ہر سنجیدہ سوچ رکھنے والے کو رک کر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا وہ چشمے کے گرد کھڑی کی گئی دیوار اب گرنے والی ہے؟ وقت بتائے گا۔ کیا اندھی تقلید کے دن اب گنے جا چکے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں، ایک اہم بات بتانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی اور تفصیلی جائزہ پسند آئے تو کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ بالکل، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جی،
اور یوٹیوب چینل میسج آف اسلام آفیشیل 2 کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ جی بالکل۔ بہرحال فیصلہ اور تحقیق کا حق ہمیشہ کی طرح ایک آزاد اور بیدار ذہن کا ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر باشعور شخص کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نے سچائی کی تلاش کے لیے اپنی تحقیق مکمل کر لی ہے؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔